بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ہے تلاوت کی فضیلت پر۔ سب سے بڑا عبادت گزار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے والا ہے۔ اب دلوں کا زنگ تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا، ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ، ایک حرف کی 10 نہیں کیا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے کتاب اللہ عز و جل جلالہ کا ایک ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کی تعلیم سب سے افضل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ یہی ہے آرزو تعلیمی قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیمی قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، آمین۔ تعلیم قرآن بہتر مال سے بہترین ہے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح کو بتہان یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ، چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سبھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ عز و جل جلالہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا پھر انہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے گا یا پڑھے گا، اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔ زبان میں لکنت والے کو 2 گنا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے دیرانی سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے جوف سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے، وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ تلاوت میں مشغول رہنے والوں کو بغیر مانگے ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اس سے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ عز و جل کی فضیلت دوسری کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پہ ہے۔ قبر میں بھی تلاوت۔ عیسیٰ بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں، میں نے ایک روز ابوبکر بن مجاہد علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد ہوا میں دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔
10 رشتہ داروں کی شفاعت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کے 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہے، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اے فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سب سے ہی خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولائے کریم، امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اسے بھی راضی رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ چند منٹوں میں 10 قرآن کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ، ایک یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا، سابقہ گناہ معاف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ خوفناک سیاہ کتا۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا، میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر مجھے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ پرسرار چور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور گلہ بننے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج و عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات کا قیدی کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آیا تو اسے میں نے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور گلہ بننے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پر پھر رحم آ گیا اس پر اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے حاجتیں شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ پھر آیا اور پھر گلہ بڑھنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔
جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیات الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لو۔ صبح تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ بات اس نے سچ کہی ہے، ویسے وہ بہت زیادہ اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں سرکار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہی تھا جو 3 راتوں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شفاعت کرنے والی صورت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا عمل اور آسان عمل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ تبارک ہر رات پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہم اس صورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مانیہ کہتے تھے۔ رات کی تعریف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ 1000 آیتوں کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی جو سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 آیتوں کا ثواب ایک سورہ تکاثر پڑھنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو ہائی قرآن شریف کا ثواب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے عاجز ہو کے رات میں تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا قل هو اللہ احد پوری سورت تہائی قرآن شریف کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ایک پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب آدھی قرآن کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلات پوری سورہ آدھی قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی کے برابر ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کی بھی بخشش کی بشارت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ افروز سے ایک شخص کا جنازہ آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس پر 4 درہم قرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی لمحہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل کو آدمی کی صورت میں بیچتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے، آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے کیونکہ وہ مغفور یعنی کہ بخشا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بھائی جبرائیل امین علیہ السلام اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد آخر سورہ تک یعنی کہ مکمل پڑھتا تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اور کہاں جس نے تمام عمر میں 1 مرتبہ اس سورت کو خلوص دل کے ساتھ پڑھا وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں گھر نہ دیکھ لے گا، 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھنے سے۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اسے پڑھا تو روز قیامت اس کے لیے اس کے تمام ان کے قربہ کے لیے جن پر جہنم واجب ہوگا یہ سورت شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص کے ثواب کی عجیب حکایت۔
قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے سلمہ بن ابے سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کی طرف چلا گیا اور ایک قبر کے قریب سو گیا تو دیکھا کہ قبروں والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچایا ہے، تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 1 سال سے سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ان کو پہنچایا تو وہ سب تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کتنی ہم مسلمانوں پر ہے، اللہ اکبر۔ 50 برس کے گناہ معاف ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کی گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ ہاں، اگر قرض ہم معاف کر دے تو پھر دوسری بات ہے، قل هو اللہ شریف پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، رحمت الہی کا خزانہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیات الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سی آیت آپ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وایت اس امت کو دی، دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان سے محفوظ رہنے کا عمل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے وہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 2/3 پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن شریف مکمل پڑھا، اور جس نے 11 مرتبہ پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں صلح یا قوت کا گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کو جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات یعنی هو اللہ العزیز سے تا عزیز الحکیم پڑھے، آخری 3 آیات جو پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اس دوران انتقال ہوا تو وہ شہید ہوگا، یعنی کہ صبح اور شام پڑھنی ہے یہ دعا۔ تلاوتیں، قرآن پاک کی سنتیں اور آداب۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ دوسرا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور پھر دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور تیسرا ہے مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ورنہ مستحب۔ اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقد ہے۔ درمیان میں کوئی دینوی کلام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی پڑھے پھر،
اور دینی کلام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، تو سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اسکار فرمائے پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اب جو ہوتا ہے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو، یعنی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن پاک جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، دل اس کا نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ پانچواں، غسل خانہ اور موضع نجاست میں یعنی ناپاک جگہوں پر قرآن شریف پڑھنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹا، جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بعرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ وہ لوگ کام میں ہوں۔ ساتواں، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے، اگرچہ چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جب کوئی ثقل سماعت یعنی شور و گل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے اتنی آواز میں قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے کہ آپ کی اپنی آواز آپ کو سنائی دے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب ہے آٹھواں، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہو بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تھے تو لوگوں پر گناہ ہوگا، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہوگا۔ نواں ہے، مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ 10واں، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام، عالمی دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ 11واں، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے، پھر بلند آواز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی تنگ ہے تو ہرگز بھی نہیں۔ اب 12واں ہے، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اسے بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف، قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا بھی واجب ہے۔ اب 13واں ہے، قرآن مجید یاد کر کے بلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کی گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی ہو اور اس نے بلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن شریف کو پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب 14 جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ اب 15 ہے، مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی کوئی بھی ہرگز اصل نہیں ہے۔ اب 16واں، قرآن مجید کے دام میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن شریف نیچے ہو۔ 17واں، قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے، صحابہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ اور 18واں ہے، قرآن مجید پرانا اور بسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لخت بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف، قرآن شریف یعنی کہ بسیدہ ہو جائے تو اسے جلایا نہ جائے۔ استغفر اللہ۔ 19واں، قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھے، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن شریف پڑا ہو اس پر بھی کوئی کپڑا نہ رکھے۔
اب 20واں ہے قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب 21واں اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ اب 22واں ہے ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ 23واں حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ ہرگز نہ کیجیے۔ اب 24 ہے تلاوت سے پہلے طہارت و نظافت صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ 25 تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ 26واں ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب 28 اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ 29 لوگوں کو اپنا متقد اور گرویدہ بنانے، اپنی خوشلخانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ 30 وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان موقع پر تلاوت بھی ضرور کیجیے۔ 31 تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ 32 اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ 33 تلاوتی قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ 34 حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیت سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ 35 سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول و آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ 36 قرآن مجید میں موجود سابقہ اقوام و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے بلکہ سب کو عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ 37 قرآن مجید کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیے، یعنی ادا، امرو نہیں اور بعید وغیرہ کی جتنی آیات ہیں وہ اپنے آپ کے لیے سمجھیے۔ 38 تلاوت کے دوران قرآن پاک کی یاد سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلاً پہلا جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جوم اٹھیے، اور دوسرا جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیت کا تذکرہ پڑھے تو بدن آپ کا کانپنے لگے، اور تیسرا آنکھیں بے اختیار بہہ پڑے اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے، اور چوتھا جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑے تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے، اور پانچواں جب قوموں کی تباہی کا حال پڑے تو چہرہ غم سے نڈال نظر آئے، جب وعید خوف کی آیات آئے تو جسم لرزنے لگے، بشارت کی یاد پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، آیات تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے، آیات استغفار آئے تو استغفر اللہ کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اور جب امید و توقع کی آیات آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دستے دعا و دراز کر کے پھر دعا مانگے۔ 39واں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجیے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ 40 تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترت اور مہارت پیدا کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ 41 تلاوتی قرآن مجید کا
معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیجیے، ہرگز بھی معاوضہ نہ لیجیے۔ 42 جتنے دنوں میں قرآن شریف مکمل کرنا مقصود ہو، اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اب 43 تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ 44 تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے کہ ہمارے پروردگار اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔